اور انہوں نے بھی اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے اور شیطان کے ہاتھوں سے دکھ اٹھاتے ہیں، لیکن خداوند نے آپ کو گریس بخشا ہے کہ آپ اس کے قدموں میں آ سکو۔ ہاللیلویا! یہ خداوند کی بخشش ہے جسے ہم جتنا بھانپتے ہیں، جتنا ہم جانتے جاتے ہیں، ہم یہ جان سکتے ہیں کہ یہ خداوند کی بخشش ہے اور خداوند کا گریس ہے جو ہم پر ہے۔ ہاللیلویا! آج ہمیں خداوند اپنے کلام میں سے بہت زبردست سکھانے جا رہا ہے۔ اپنے ساتھ والے سے کہیں، آج ہولی اسپرٹ مجھے بہت زیادہ برکت دینے جا رہا ہے۔ کہیں پاکرو مجھے آج بہت زیادہ برکت دینے جا رہا ہے۔ ہاللیلویا! ہاللیلویا! ہر ایک قیمتی چیز جو ہے وہ سرفیس پہ نہیں ہوتی، بلکہ وہ سرفیس کے نیچے، زمین کے نیچے چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور جو چیز سب سے اوپر ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ قیمتی نہیں ہوتی۔ اس لیے جب بھی انسان جواہرات اور قیمتی پتھر نکالتا ہے، اس کو کھودنا پڑتا ہے۔ اپنے ساتھ والے سے کہیں، اس کو کھودنا پڑتا ہے، اس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے اور اس کو کھوجنا پڑتا ہے۔ اس وجہ سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ اوپر سرفیس پر پڑی ہوئی جو ہمیں ملتی ہے، اس کی قیمت نہیں ہوتی، وہ قیمتی نہیں ہوتی۔ لیکن جتنا گہرائی میں ہم جاتے ہیں، ہمیں قیمتی چیزیں ملتی ہیں۔ ہاللیلویا! اور پیدائش کی کتاب میں خداوند جب بتا رہا ہے کہ وہ دریا نکل رہے ہیں اور مختلف دریا ہیں جب، اور ان کے اندر جو ہے وہ سونا چھپا ہوا، قیمتی پتھر چھپے ہوئے ہیں۔ خدا نے قیمتی چیزیں جو ہیں وہ اوپر اوپر نہیں رکھی، بلکہ وہ چھپائی ہوئی ہیں۔ آپ سن رہے ہیں؟ خدا نے قیمتی چیزیں بالکل اوپر اوپر نہیں رکھی، اس لیے ہم اس کا شکار ہو سکتے ہیں کہ یہ مجھے کیوں نہیں مل رہا، یہ مجھے کیوں نہیں ہو رہا، میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے، کیونکہ وہ چھپا ہوا ہے، ہمیں اسے کھودنا ہے۔ ہاللیلویا! ہمیں اسے کھودنا ہے، ہمیں نکالنا ہے، ہمیں اس پر محنت کرنی ہے۔ اور وہ خداوند نے ہمیں اس کی لوکیشن، دیکھیں خدا نے لوکیشن بتا دی ہے کہ یہ اس کی لوکیشن ہے، تاکہ تم ادھر ادھر اپنا ٹائم ویسٹ نہ کرو۔ اس لیے خداوند ہمیں لوکیشن بتاتا ہے، لیکن کھودنا ہم نے خود ہوتا ہے۔ آمین! اس لیے خداوند نے ہمیشہ اشارے دیے ہیں سچائی کی جانب اور حقیقی چیزوں کی جانب، کہ یہ حقیقی چیز ہے، یہ حقیقی چیز ہے، یہ حقیقی چیز ہے۔ لیکن اس کو کھودنا اور نکالنا جو ہے وہ خداوند نے انسان کے ہاتھ میں دیا ہے۔ آمین! اسے کھودنا اور نکالنا جو ہے وہ خداوند نے انسان کے ہاتھ میں دیا ہے، اور انسان جو ہے وہ گناہ کے سبب سے بہت ساری اس کے اندر چینجز آئی ہیں، اور ان چینجز میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ کمفرٹ چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے بس یہ ہو جائے، میں جو بھی کروں بس وہ پھلدار ہو، میں جو بھی کروں وہ ہو جائے، میں جس جگہ پہ کھودوں اس جگہ پہ جو ہے وہ چیز نکل جائے۔ ہاللیلویا! لیکن اس سے پہلے کہ خداوند ان چیزوں کی جانب ہمیں بڑھاتا ہے، خداوند آج ہمیں ایک زبردست چیز، ایک زبردست قیمتی پتھر دے گا جو ہماری زندگی کے لیے باعث برکت ہوگی۔ ہاللیلویا! کلام ہمیں بتاتا ہے کہ حکمت جو ہے وہ بہت سارے سونے اور چاندی کے سکوں سے زیادہ بہتر، زیادہ قدر کی ہے۔ لیکن
آج کل میں اور گناہ کے میں گرے ہوئے لوگوں سے پوچھا جائے تو وہ انہیں پوچھا جائے کہ اچھا یہ بائبل لو یا یہ مسیحی کتاب لو اور ساتھ میں آپ انہیں 1,00,000 روپیہ رکھ دو، تو وہ کہیں گے مجھے 1,00,000 روپیہ دے دو. ہاں ایسے ہی ہے، کہیں گے یہ والا دے دو، یہ میرا بس کام سالو ہو جائے. لیکن خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں کو حقیقی چیزیں دینا چاہتا ہے. ہاللیلویا. خدا اپنے لوگوں کو حقیقی چیزیں دینا چاہتا ہے، حقیقی چیز. اور یہ بہت ٹیمپٹنگ ہوتا ہے، یہ آزمائش سے پر ہوتی ہے چیز کہ ہم خوشنما چیزیں لینا چاہتے ہیں، اصل چیزیں نہیں لینا چاہتے. آپ سن رہے ہیں؟ انسان جو ہے وہ خوشنما چیزیں لینے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے، لیکن اصل چیز کو وہ مس کرتا ہے. اور ہمارے باپ دادا نے بھی ایسا ہی کیا کہ خوشنما پھل کو کھایا اور اصل پھل کو اس نے اگنور کر دیا کہ نہیں، یہ پھل زندگی مجھے نہیں چاہیے. اس نے لٹرلی زندگی کو ڈینائی کیا، زندگی کے پھل کو ڈینائی کیا، اور خوشنمائی والا پھل جو ہے وہ کھایا. لیکن خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں انگور کا حقیقی درخت ہوں. وہ کہہ رہے کہ میں اصل وائن ہوں، اصل میں ہوں، اصل تازگی ہوں. کیونکہ آپ لوگ میں اس لیے پیتے ہو کہ آپ کو اچھا محسوس ہو، لیکن وہ آپ کو حقیقی چیز نہیں دے سکتی. میں حقیقی چیز ہوں. اس لیے حقیقی چیز وہ نہیں ہے جو آپ کے بدن کو اچھی لگے یا آپ کی آنکھ کو اچھی لگے، آپ کے چھونے کو اچھی لگے، بلکہ حقیقی چیز جو ہے وہ آپ کی سول میں کام کرتی ہے اور آپ کی سول کو چینج کرتی ہے. وہ اندر کی چیز ہے. ہاللیلویا. وہ اندر کی چیز ہے. اس لیے یسوع مسیح کہتے ہیں کہ حقیقی میں جو ہو وہ میں ہوں. کیونکہ اسرائیل میں سب سے جو اچھا مشروب گنا جاتا ہے وہ میں ہے، اور وہ بڑی قیمتی میں جانی جاتی ہے، بہت قیمت اس کی لگتی ہے. اور وہاں کا جو فروٹ ہے، سب سے زیادہ فروٹس جو ہے وہاں پر یہ اگایا جاتا ہے، اور اس چیز کو بڑی قدر سے دیکھا جاتا ہے ہر ایک ضیافت کے اوپر. اس لیے یسوع مسیح انہیں بتاتے ہیں کہ آپ کے نظر میں جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ چیز نہیں ہے، بلکہ وہ حقیقت میں ہوں. ہاللیلویا. آپ کی زندگی میں بھی سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ یسوع مسیح ہے، اور کچھ بھی نہیں. یہ جان لیں، ہماری زندگی میں سب سے قیمتی چیز اور حقیقی چیز، حقیقی قیمت کی چیز جو ہے وہ یسوع مسیح ہے. ہاللیلویا. بہت ساری چیزیں ہمیں اپنی زندگی میں آزمائشیں دیتی ہیں، بہت ساری چیزیں ٹیمپٹنگ ہوتی ہیں. آج سوشل میڈیا میں بہت ساری چیزیں آپ کے لیے ٹیمپٹیو ہو سکتی ہیں، آزمائش سے بھری ہوئی ہو سکتی ہیں. اور وہ دنیا کی چیزیں کیونکہ وہ آنکھوں کو اچھی لگنے والی ہیں. لیکن خداوند ہمیں حقیقی چیزیں دیتا ہے. اپنے ساتھ والے سے کہیں، خداوند مجھے حقیقی چیزیں دیتا ہے. ہاللیلویا. جب ہم روحانی طور پر بچے ہوتے ہیں تو ہم ان چیزوں کو اتنا جلدی ایکسیپٹ نہیں کرتے، اور ہر وہ شخص جو روحانی طور پر بچہ ہے، بے شک وہ عمر میں بوڑھا ہو، لیکن اگر وہ روح میں بچہ ہے تو اس کے ترجیحات فرق ہوں گی، اس کا کریکٹر فرق ہوگا. وہ فرق چیزوں میں اپنی خوشی کو ڈھونڈتا ہے. لیکن اگر کوئی مسیح میں ہے
اور وہ مسیح میں بزرگ ہے. آپ جانتے ہیں مسیح میں بزرگ کوئی 20 سال کا بچہ بھی ہو سکتا ہے, کوئی 17 سال کا بچہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن مسیح میں وہ بزرگ ہو. اور کوئی 60 سال کا بندہ بھی جو ہے وہ روحانی طور پر بچہ ہو سکتا ہے. ہاللیلویا. اس لیے جب یسوع مسیح 12 سال کے اور ہیکل میں گئے تو وہ حیران تھے کہ اس بچے میں اتنی حکمت, یہ نالج, یہ کدھر سے آیا ہے. اور وہ 30 سال سے اوپر ہی تھے, کیونکہ کاہن اور دوسری چیزیں بننے کے لیے انہیں 30 ایئرس تک ویٹ کرنا ہوتا تھا, اور وہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ 30 سال سے شاید اوپر ہی ہوں. آپ مجھے سمجھ رہے ہیں. لیکن آج خداوند ہمیں سکھائے گا کہ حقیقی چیزیں جو ہیں وہ کیا ہیں اور وہ کیسی ہیں, اور ہم انہیں کیسے ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں. آمین. میرے ساتھ نکالیں یوحنا کی انجیل اور اس کا 14واں باب. یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی 27ویں آیت. میرے پیچھے کہیں, میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں, اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں. جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا. تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے. تم سن چکے ہو کہ میں نے تم سے کہا کہ جاتا ہوں اور تمہارے پاس پھر آتا ہوں. یسوع مسیح کے لیے تالیاں بجائیں. ہولی اسپرٹ کا ایک پھل ہے اطمینان, جسے انگلش میں پیس بھی کہا گیا ہے. یسوع مسیح یہاں پر خاص طور پر کسی اور چیز کا ذکر نہیں کرتے, لیکن صرف کہتے ہیں, صرف اطمینان کے متعلق بتاتے ہیں, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان لوگوں کو اس چیز کی خاص ضرورت پڑے گی. ہاللیلویا. آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص جو ہے اس کو کہیں پر دور جانا ہوتا ہے یا اس کو منتقل ہونا ہوتا ہے, یعنی کہ اس کا انتقال ہونا ہوتا ہے, تو وہ سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ اپنے بچوں کو بتاتا اور ان کے لیے چھوڑتا ہے. ایسا ہی ہے. مسیح یسوع جو ہے وہ اپنے شاگردوں کو کہتے ہیں کہ میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں. اور یسوع مسیح جانتے تھے کہ میرے لوگوں کو سب سے زیادہ اس کی ضرورت پڑے گی, میرے شاگردوں کو سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہوگی. ہاللیلویا. ہر شخص سکون ڈھونڈتا ہے, اطمینان ڈھونڈتا ہے, پیس ڈھونڈتا ہے. ہر ایک ریلیشن میں بھی ہر ایک شخص پیس ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. آمین. اس لیے اپنی اسپرچول لائف میں بھی لوگ پیس ڈھونڈتے ہیں, ہر ایک ایریا میں پیس ڈھونڈتے ہیں, اور وہ پیس کئی بار غلط جگہ پہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ زیادہ محنت کر کے پیس ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے زیادہ محنت کرنی ہے. محنت بری چیز نہیں ہے, لیکن ہر وہ چیز بری ہے جو مسیح کے ساتھ نہیں ہے. آپ مجھے سن رہے ہیں؟ یہ جان لیں, یہ کنجیوں کی طرح اپنے ساتھ رکھ لیں ہمیشہ کے لیے.
میں آپ کو بتاؤں کوئی بھی چیز جو آپ مسیح کے ساتھ مل کے نہیں کر رہے، بے شک وہ بہت محنت ہے، بے شک وہ کچھ بھی ہے جو آپ مسیح کے ساتھ مل کے نہیں کر رہے، وہ بیکار ہے۔ آپ بہت نالج حاصل کر لیں کتابوں سے، آپ بہت سائیکالوجی پڑھ لیں، آپ ہر قسم کا علم حاصل کر لیں، لیکن آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا اگر مسیح اس میں سینٹر نہیں ہے، کیونکہ مسیح جو ہے وہ اصل قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ وہ چیز ہمیں فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے کہ یہ فقط ایک چیز ہے، اور ایک چیز ہے حقیقی، اور جسے یسوع مسیح بار بار کہتے تھے کہ میں انگور کا حقیقی درخت ہوں، میں یہ حقیقی چیز ہوں، میں حقیقی زندگی ہوں۔ اور ایک دوسری اس کی جو اپوزٹ ہو سکتا ہے وہ فیک ہو سکتا ہے، فیک لائف، فیک زندگی، فیک سکون، فیک چیزیں۔ کلیسیا آج ہولی اسپرٹ ہماری آنکھوں کو کھول رہا ہے اور ہمیں بتا رہا ہے کہ اطمینان اور پیس جو ہے وہ یسوع مسیح کے اندر ہے۔ وہ دنیا اور اس کی چیزوں کے اندر نہیں ہے۔ آپ کو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ واپس مسیح کے قدموں میں آتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ وہ پیس ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پیسہ پیس ہے تو آپ غلط ہیں، کیونکہ اگر پیسہ پیس ہوتا تو مسیح یسوع آپ کو کہتا کہ میں تمہیں بیش بہا قیمتی چیزیں دے کر جاتا ہوں اور اپنا اس میں سے پیس ڈھونڈ لو۔ آپ کو انٹرنیٹ پر ہر جگہ بہت ساری ایسی گواہیاں نظر آئیں گی کہ لوگوں نے اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے چیزوں کا سہارا لیا، اپنے جینڈر کو انہوں نے ٹرانس کر کے چیزوں کا سہارا لیا کہ شاید یہ مجھے فلفل کر دے، شاید یہ والی چیز جو ہے مجھے پورا کر دے، اور ہر وہ چیز جو وہ سمجھتے ہیں کہ چاہے یہ چیز میں کرتا ہوں شاید اس سے میری زندگی میں سکون آئے، یہ والی چیز کرتا ہوں تاکہ اس سے میری زندگی میں سکون آئے، لیکن کوئی چیز اس چیز کو فلفل نہیں کر سکتی، وہ صرف یسوع مسیح کر سکتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ کوئی چیز اس کو فلفل نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ صرف اور صرف مسیح کے لیے بنی ہے۔ مسیح جو ہے وہ اطمینان کا سر چشمہ ہے۔ ہاللیلویہ۔ مسیح جو ہے وہ امن کا شہزادہ ہے۔ مسیح جو ہے وہ اس کی جگہ کوئی دوسری چیز پورا نہیں کر سکتے۔ اس لیے آپ جو نوجوان ہیں یہ جانے کہ اگلے آنے والے دن آپ کے لیے بہت ٹیمپٹیو ہو سکتے تھے، لیکن خداوند آپ کو پہلے سے سنبھال اور آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کا اصل اطمینان آپ کو یسوع مسیح میں ملے گا۔ ہاللیلویہ۔ چیزوں میں نہیں، خواہشوں میں نہیں، اصل اطمینان آپ کو مسیح یسوع میں ملے گا۔ ہوا نے پھل تو کھا لیا لیکن اسی دم اس کا اطمینان جاتا رہا۔ اگر آپ کسی بھی چیز میں اپنا اطمینان ڈھونڈتے ہیں تو اس سے اگلے دن میں دیکھیں کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں، اور اگلے مہینے میں دیکھیں کیا آپ کا اطمینان قائم ہے اس چیز کے وسیلہ سے یا ختم ہو گیا ہے۔ لیکن مسیح جو اطمینان دیتا ہے، خداوند کہتا ہے کہ میں تمہیں حقیقی چیزیں دیتا ہوں، اور مسیح کی چیزیں بڑھتی ہیں، وہ کم نہیں ہوتی۔ ہاللیلویہ۔ مسیح کا اطمینان جو کچھ آپ کو مسیح دے گا وہ بڑھے گا، وہ بڑھے گا، وہ پھلدار ہوگا، وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ دنیا کا اطمینان جو ہے وہ کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے، دنیا کا اطمینان ہمیشہ کم ہوتا چلا جائے گا یا وہ فیڈ ہو جائے گا۔ آپ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے یہ میرے پاس ہے تو کیا، سو واٹ۔
अच्छा ये चीज़ मेरा कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है, सो व्हाट, अच्छा ये भी चीज़ चल रही है। वो मिसिंग पॉइंट या मिसिंग चीज़ जो है वो सिर्फ और सिर्फ खुदावन यीशु मसीह फुलफिल करता है। हालेलुया। आगे बढ़ें, यीशु मसीह के लिए तालियां बजाएं। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन कहता है कि मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूं, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूं। जिस तरह दुनिया देती है मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता, तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। खुदावन का इत्मीनान जो है वो वाकई में ज़रूरी था, क्योंकि दुनिया में रहते हुए बहुत सारी चीज़ें जो है वो इंसानों के ऊपर, ख़ास तौर पर ईमानदारों के ऊपर आती हैं। और आप जानते हैं कि दुनिया जो है गुनाह के अंडर है, और दुनिया इजी नहीं है। ये ना गरीब के लिए इजी है, ना अमीर के लिए इजी है, ये किसी शख्स के लिए इजी नहीं है, क्योंकि हर एक के जो चैलेंजेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। आमीन। लेकिन खुदावन उन्हें बता रहा है कि आपकी जो असल खुशी है, जो असल इत्मीनान है, जो असल सुकून है आपकी ज़िंदगी का, जो असल खुशी है आपके अंदर की, वो खुदावन यीशु मसीह में है। और याद रखें कि हमारे अंदर की सारी चीज़ें वो हमारे बैरून में ज़ाहिर होती हैं। हर तरह की एंग्जाइटी, हर तरह का गुस्सा और तलखी, और हर एक चीज़ जिसको आप इत्मीनान के उल्ट बोल सकते हैं, वो खौफ हो सकता है, वो डर हो सकता है, उसके बदले में खुदावन हमें इत्मीनान देता है। और खुदावन के इत्मीनान का मतलब होता है कि खुदावन के पैरों के नीचे छुप जाना और खुदावन की प्रोटेक्शन में आ जाना और खुदावन पर भरोसा करते हुए चलते जाना। हालेलुया। ये जानकर उस पर भरोसा करते हुए चलते जाना कि हर एक चीज़ जो है वो खुदावन के लिए वर्क कर रही है। ये जान ले, बहुत सारे लोग आसानी से कह रहे होते हैं कि ये दुनिया शैतान के अंदर और शैतान इसको चला रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। शैतान का आपको ज़ोर और गुनाह नज़र आएगा, लेकिन खुदावन जो है वो हर एक चीज़ पर हुकूमत कर रहा है। हालेलुया। कलाम में लिखा है खुदावन बादशाहों के दिलों को पानी की नदियों की मानित फेरता है। बादशाहतें उसके इख्तियार में, और जिसको चाहता है वो देता है। ये खुदावंद है। हालेलुया। खुदावंद रूल करता है, वो दिलों को चेंज करता है। हर एक चीज़ खुदावंद के अंडर है, खुदावंद के पास है। और कोई आपको झूठ ना बताए और झूठी चीज़ें आपके अंदर जो है वो ना डाले। ये जाने कि खुदावंद रूल कर रहा है। हालेलुया। खुदावंद रूल कर रहा है और हर एक चीज़ पर वो रूल कर रहा है, हर एक एरिया में रूल कर रहा है। आप ज़बूर में पढ़ते हैं कि खुदावंद के काम जो हैं वो निराले हैं। आप जानते हैं कि खुदावंद के काम जो हैं, जो ज़बूर में ज़ाहिर हुआ कि उसके काम जो हैं, उसकी सनतें बेमिसाल हैं। अगर आपने इस स्पेसिफिक हवाले को देखा है तो खुदावंद के हाथ के काम, उसकी सनतें, ये खुदा के फरिश्ते हैं जो दुनिया का निज़ाम संभाले हुए हैं और उसको चलाते हैं। और खुदावंद के फरिश्तों की एक जो टास्क वो ये भी है कि वो सारी दुनिया के खाने पीने को देखें कि हर एक जगह पर सप्लाई अच्छी पहुंच रही है, टाइम पे पहुंच रही है या नहीं, और इस चीज़ को होल्ड करते हैं। और अगर कोई भी शख्स जो है वो इसके खिलाफ वर्जी करता है तो वो उसको सीधा करते हैं। वो मेक श्योर करते हैं कि जो दुनिया है वो स्मूथली चलती रहे,
کیونکہ اگر آپ کہیں کہ دنیا شیطان کے اختیار میں ہے اور مکمل طور پر اس کے اختیار میں ہے تو پھر دنیا تو ایک دن بھی قائم نہیں رہ سکتی. کوئی اکانومی، کوئی ایگریکلچر کا سسٹم، کوئی بھی سسٹم دنیا میں ایک دن بھی نہیں چل سکتا، کیونکہ شیطان دھاڑتا پھرتا ہے کہ پھاڑ کھائے. آپ مجھے سن رہی ہیں؟ اس وجہ سے خدا جو ہے وہ رول کرتا ہے اور اس کے اینجلز جو ہیں وہ رول کرتے ہیں مختلف ایریاز میں، مختلف ہمارے سسٹمز میں وہ کنٹرول کرتے ہیں. ہاللیلویہ. وہ دلوں کو کنٹرول کرتے ہیں. اس لیے خدا کا کلام آج ہمیں سکھا رہا ہے کہ یہ جان لیں کہ خداوند ہر ایک چیز پر حکومت کر رہا ہے، اور اگر خداوند گھر بنائے گا تو وہ گھر بنے گا. اگر خداوند ہاں کرے گا تو وہ چیزیں ہاں ہوں گی. اگر خداوند یس بولے گا تو وہ ایٹومیٹیکلی ہر جگہ پر یس ہوگا. لیکن جب خداوند نو کہہ رہا ہے اور خاموش ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ہمیں بھی اس کے ساتھ خاموش ہونا ہے. ہاللیلویہ. کیونکہ اگر ہم خاموش نہیں ہیں تو ہم بہت زیادہ ہلچل کا شکار ہیں. اگر ہم خاموش نہیں ہیں تو ہم خدا کی آواز کو پہچان نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، کیونکہ ہم اپنی آوازوں میں ہی جو ہے وہ بندھے ہوئے ہیں. ہم نہیں جانتے کہ خداوند کیا کہہ رہا ہے. اس لیے خدا کا اطمینان جو ہے وہ خاموشی بھی ہے، کہ ہم خاموش ہوتے ہیں کہ اچھا لیٹس سی کہ خداوند کیا کر رہا ہے، کیا کرے گا. ہاللیلویہ. خداوند کیا کرے گا، وہ کس طرح کیا کرے گا. اپنی زندگی کے لیے، اپنے فیوچر کے لیے، ہر ایک چیز کے لیے آج ہولی اسپرٹ ریمائنڈ کرا رہا ہے کہ میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں. ایسا اطمینان جو دنیا نہیں دیتی، ایسی شیورٹی جو دنیا نہیں دیتی، ایسی ایشورنس جو دنیا نہیں دیتی. ہاللیلویہ. یہ خداوند کا اطمینان ہے. آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں اپنی ایشورنس کے لیے. آپ اپنی ایشورنس کرا سکتے ہیں. ہاں، آپ اپنے لیے یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں. آپ بہت مینج کر سکتے ہیں اپنی لائف کو. لیکن یہ مسیح کا اطمینان ہے جو حقیقی اطمینان بخشتا ہے. ہاللیلویہ. جس شخص نے بھی اپنے اندر اس اطمینان کو کھوجا ہے اور ڈھونڈا ہے، وہ یسوع مسیح پر آ کر ٹھہر گیا ہے. وہ شخص، وہ آپ انٹرنیٹ پہ گواہیاں دیکھو بہت بھری پڑی ہیں، جب لوگ اطمینان کو صرف ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہیں کہ ہمیں پیس چاہیے، ہمیں پیس چاہیے. وہ چیز صرف یسوع مسیح فیل کرتا ہے. ہاللیلویہ. آگے بڑھیں. ہاللیلویہ. یسوع مسیح کے لیے تالیاں بجائیں. جان رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح کا اطمینان ہر وقت ہمارے ساتھ رہتا ہے. ہر وقت. ایسا نہیں ہے کہ ایک دن آیا اور پھر وہ چلا گیا. اطمینان جو ہے وہ ایک خداوند کا اینجل ہے، وہ ایک روح ہے. اطمینان ایک روح ہے. کہیں اطمینان ایک روح ہے. آپ اگر یہ جانتے ہیں ہولی اسپرٹ کے پھلوں کو آپ نے سنا ہوگا، آپ اس کے متعلق جانتے ہیں. ہر ایک پھل جو ہے وہ ایک روح ہے. وہ محض ایک پھل نہیں ہے بلکہ وہ ایک روح ہے. آمین. آپ سن رہے ہیں؟ وہ محض ایک پھل نہیں ہے جو ہم کہیں کہ یہ جاری ہو گیا مجھ پہ اور میں یہ محسوس کرتا ہوں. پھل کا مطلب ہے اس کا ریزلٹ. خداوند کے ساتھ رہیں گے آپ تو آپ خداوند جیسے ہوتے جائیں گے، اور اس کے اینجلز جو ہیں وہ آپ کو سراؤنڈ کرتے جائیں گے، اور اس کے اینجلز ہمیشہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ رہنا شروع کر دیں گے، خیمے لگانا شروع کر دیں گے، رہنا شروع کر دیتے ہیں. ہر ایک پھل جو ہے وہ ایک
एंजल की प्रेजेंस है जो हमारे पास है। आमीन। खुदावन का इत्मीनान जो है वो उसका एंजल है, उसकी भलाई, उसकी रहमत, ये खुदावन के एंजल्स हैं जो हमारे साथ रहते हैं। आप सुन रहे हैं मुझे? जब गुस्से का और तलखी की बदरू है तो इत्मीनान का एंजल है। आप सुन रहे हैं? हालेलुया। जब गुस्से की बदरू है तो इत्मीनान का भी एंजल है जो हमारे अंदर रहता है, जो हमारे अंदर वर्क करता है, जिसे आप आसानी से चीज़ों से ट्रिगर नहीं होते कि किसी भी बात से ट्रिगर हो रहे हैं, किसी दूसरे की, किसी शख्स की बात से, किसी दोस्त की बात ने आपको उलझा दिया है, या किसी के डिसीजन ने जो है वो हमें परेशान कर दिया है। कुछ भी होता रहे, क्योंकि आपका इत्मीनान जो है वो दुनिया का इत्मीनान नहीं है कि वो मुझे क्या देगा, बल्कि यीशु मसीह आपके लिए क्या रखता है। हालेलुया। क्योंकि आपकी आंखें दुनिया पर नहीं लगी हुई कि ये शख्स मुझे क्या देगा, अच्छा ये शख्स मुझे क्या दे सकता है, अच्छा ये वाला बंदा मुझे कैसे मेरी हेल्प करेगा, अच्छा ये वाला मुझे क्या देगा, बल्कि आपका इत्मीनान यीशु मसीह पे है कि यीशु मसीह ने मुझे इत्मीनान दिया है, यीशु मसीह ने मुझे ये दिया है। हालेलुया। इसलिए आज से किसी भी शख्स पर आंखें भरोसा लगाना छोड़ दें यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। किसी भी शख्स पर आज पर आंखें और भरोसा लगाना छोड़ दें। आपका इत्मीनान खुदावंद से है, आपका सुकून जो है वो खुदावंद से है। और जितना ज़्यादा आप खुदा के लिए याद रखें कि कुछ करना चाहते हैं, उतना हम बेसुकूने भी होते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, जितना हम बड़ी चीज़ें खुदावंद के लिए करना चाहते हैं, या अपने घर के वास्ते करना चाहते हैं, या अपने इर्द गिर्द के लिए करना चाहते हैं, उतने हम बेसुकूने होते हैं। दूसरे अल्फाज में, जितना बड़ा हमारा पर्पस होता है, उतनी बेसुकूनी हम में आती है। आमीन। ये याद रखें, जो शख्स जितना बड़ा विजन रखता होगा अपने घर के लिए, खुदावंद के लिए, चीज़ों के लिए, अपने इर्द गिर्द में चेंज करने के लिए, उतना वो बेसुकूनी का भी शिकार होगा। लेकिन खुदावंद आज हमें बता रहा है कि खुदावंद जो है वो हमें इत्मीनान बख्शता है, खुदावंद अपना सुकून बख्शता है, और उस इत्मीनान में जो है वो हर एक चीज़ वो आपको मेक श्योर करवाता है कि आपके लिए वर्क करेगी। सबसे पहला काम यीशु मसीह ने यही किया कि उनको कहा है कि मैं तुम्हें अपना इत्मीनान बख्शता हूँ। सबसे पहले काम डाउन हो जाओ। आप कोई भी चीज़ किसी को बताते हैं या सिखाते हैं, सबसे पहले आप उसको काम डाउन करते हैं कि रिलैक्स हो जाओ, काम डाउन हो जाओ, मैं अगली बात आपको बाद में बताता हूँ। आज खुदावंद का पाक रूह हमें काम कर रहा है हर एक एरिया में, और उसका कलाम हमें बताता है कि काम हो जाओ, खामोश हो जाओ, क्योंकि खुदावंद राज करता है। क्योंकि खुदावंद इस दिन में निजात का काम करने को है। उसके बाद खुदावंद आपको कुछ बता सकता है कि मेरे पास आपके लिए ये है, ये ब्लेसिंग है, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी हर एक चीज़ को जानता हूँ और मैं आपको ब्लेस करूँगा। हालेलुया। खुदावंद आज इस कलीसिया को इत्मीनान का रूह बख्शता है। मैंने कहा इत्मीनान का रूह बख्शता है। जान रखें कि खुदावंद रूल करता है और आप उसके साथ रूल करते हैं। लेकिन हमारी जिंदगी में इत्मीनान होना बहुत ज़रूरी है, खुदावंद का इत्मीनान। चीज़ें हमें इत्मीनान ना बख्शें। कलीसिया याद रखें कि आज से चीज़ों को जो है वो अपना इत्मीनान ना बनाएं। मैं फिर से कह रहा हूँ, चीज़ों को अपना इत्मीनान बनाएं। अगर आपके पास चीज़ें हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो फिर भी आप उनको अपना इत्मीनान ना बनाओ। हमारा इत्मीनान खुदावंद से आता है, हमारा पीस खुदावंद से जारी होता है।
खुदावंद तसल्ली का सरचश्मा है, इत्मीनान का सरचश्मा है, वहाँ से इत्मीनान और तसल्ली जारी होती है एक नदी की सूरत में। हालेलुया। इसलिए खुदावंद के लोग जो है, जब भी आप देखोगे वो खुदावंद में मसरूर होंगे, बेशक वो जैसे भी दिख रहे हो, बेशक उनके पास कोई चीज़ हो या ना हो, वो खुदावंद में अलग नजर आएंगे, वो खुदावंद में अलग होंगे। इसलिए खुदावंद आपको रूहानी आंखें दे ताकि आप देख सको लोगों को नहीं, बल्कि उनके पीछे छुपी हुई चीज़ों को। आप उनके इत्मीनान को ढूंढ सको, क्या इसमें खुदावंद का इत्मीनान मौजूद है या नहीं है। इसलिए आप धोखा खा सकते हैं कि शायद आप किसी रूहानी शख्स की चीज़ें देख के कहो कि इसके अंदर बहुत ब्लेसिंग है, खुदा ने इसको बहुत बरकत दी हुई है, वाह इसके पास इतनी चीज़ें। नहीं, आप रूह में अगर रूहानी हो तो आप उसका इत्मीनान ढूंढोगे, क्या इसके पास खुदावंद का इत्मीनान मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। क्या इसमें खुदावंद का इत्मीनान मौजूद है, या इसने अपना इत्मीनान चीज़ों की पर बेस किया हुआ कि ये चीज़ों को देखता है तो वो कहता है कि ऐ जान खा पी आराम कर ऐश कर, या इसका इत्मीनान खुदावंद से आता है कि कोई चीज़ इसके पास नहीं है, लेकिन इसकी खुशी और इसकी इत्मीनान की इंतहा नहीं है। हालेलुया। आज मैंने कहा है आप यीशु मसीह का इत्मीनान ले लें अपने ऊपर और हमारे मसीह की मानिद बन जाएं। अपना इत्मीनान से मुराद है कि जो खुदावंद इस्तेमाल करता है, कि उसके पास कुछ भी नहीं है, उसके पास लैंड नहीं है, उसके पास चीज़ें नहीं है, उसके पास कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन उस जैसा इत्मीनान और सुकून कहीं नहीं है, बल्कि वो इवन इत्मीनान जो है वो बांटता फिरता। हालेलुया। और खुदावंद का कलाम आज हमें सिखाता और बताता है कि एक नई जनरेशन होते हुए आपको बहुत आगे जाना है और दुनिया को आपको इत्मीनान देना है। और खुदावंद बता रहा है कि आने वाले दिनों में दुनिया को इत्मीनान की बहुत ज़रूरत होगी, क्योंकि डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने जा रहा है। याद रखें कलीसिया, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने जा रहा है। हर किसी को चीज़ें हासिल करने की कोशिश करते हुए आप देखेंगे, क्योंकि वो इत्मीनान ढूंढेंगे, वो अपने आप को कहीं देखना चाहते हैं, वो कुछ करना चाहते हैं। लेकिन आप सिर्फ ये जानते हो कि सब कुछ मसीह ने हमारे वास्ते कर दिया है और हम सिर्फ रिसीवर हैं। हालेलुया। हम रिसीवर हैं उस ग्रेस के जो हमें दिया गया है, जो मसीह ने काम किया है, और वो हमें कहता है कि मैं तुम्हें अपनी चीज़ें देता हूँ। तुम्हें उसे अर्न नहीं करना, तुमने उसे कमाना नहीं है, तुमने उसे हासिल करने के लिए तग्गो-दो नहीं करनी, या दुनिया में आपने उसे ढूंढना नहीं है, या बहुत तग्गो-दो नहीं करनी, बल्कि मैं तुम्हें वो देता हूँ जो मुझे मिला है। हालेलुया। आप खुदावंद के ग्रेस के रिसीवर हैं। मैंने कहा आप खुदावंद के ग्रेस के रिसीवर हैं। हालेलुया। एक दुल्हन जो होती है वो अपने दुल्हा की सारी चीज़ों को, फैसिलिटीज़ को अवेल करती है, उसे इंजॉय करती है। उसको कुछ दिखाना और करना नहीं होता कि वो अच्छा बहुत काम करेगी, दिखेगी तो फिर जो है वो उसकी दौलत की हिस्सेदार बनेगी। ऐसा नहीं है, बल्कि दुल्हा जब उसको ब्याता है तो तब ही वो कहता है कि तुम मेरी सारी चीज़ों की हिस्सेदार हो। उसे कुछ अर्न नहीं करना होता कि अच्छा मैं इस चीज़ों को अर्न करूँगी, मैं इन चीज़ों को कमाऊँगी। वो उन सारी चीज़ों की हिस्सेदार होती है जो दुल्हा के पास है। हम खुदावंद की दुल्हन होते हुए हर उस चीज़ के हिस्सेदार हैं।
آپ کو انہیں ارن کرنے کے لیے خداوند نے نہیں بھیجا بلکہ ریسیور ہونے کے لیے بھیجا ہے. ہاللیلویا. میں نے کہا خداوند نے آپ کو ریسیور ہونے کے لیے بھیجا ہے. آپ آنے والے دنوں میں ان بلیسنگ کو, ان چیزوں کو ریسیو کرو گے جو خداوند نے آپ کے لیے رکھی ہوئی ہے, کیونکہ آپ ریسیور ہو. دلہن ایک ریسیور ہے, وہ اپنے ہسبینڈ کی بلیسنگ کو ریسیو کرتی ہے اور اسے مفت میں پاتی ہے, صرف اس وجہ سے کہ وہ اس کے نام سے کہلاتی ہے. ہاللیلویا. آپ جو خداوند کے نام سے کہلاتے ہو, خداوند نے جو آپ کو اپنا نام دیا ہے, اس نام کے سبب سے ہر ایک چیز وہ آپ کو بخشے گا. اور یاد رکھیں, آج جو خداوند ہمیں سکھا رہا ہے کہ بیرونی چیزیں نہیں بلکہ اندرونی چیزیں جو ہے وہ اصل ہیں. ہاللیلویا. بیرونی چیزیں نہیں بلکہ اندرونی چیزیں اصل ہیں, اور وہ آپ کے اندر اصل اطمینان کو لاتی ہیں. اس لیے اگر آپ بیرون سے کوشش کر رہے ہیں تو آپ کی کوشش الٹی ہے. ایکچولی آپ اوپوزٹ, خدا سے اوپوزٹ چل رہے ہیں. اس لیے خدا نے آدم اور حوا کو اندرون میں زندگی دینا بخشی تھی, اور وہ چاہتا تھا, لیکن انہوں نے بیرونی طریقے سے اپنی خواہش اور چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کی. یہ ہمیں کلام میں بہت واضح نظر آتا ہے اس سٹوری میں کہ آدم اور حوا جو ہے وہ بیرون سے اندرون کو جو ہے وہ فائدہ پہنچانا چاہتے تھے, لیکن خداوند کا کلام آج بھی بتا رہا ہے کہ یہ بیرون سے اندر کی طرف نہیں بلکہ اندر سے باہر کی طرف ہے. ہاللیلویا. 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 اور خداوند آج حقیقی اطمینان ہر ایک شخص کو اس کے گھر میں بخشے, تاکہ آپ کسی قسم کی تگ و دو میں نہ رہیں. اور میں کلیسیا آپ کو بتاؤں کہ جتنا آپ خداوند پر بھروسہ کرتے جاتے ہیں اتنا خداوند جو ہے وہ آپ کو اپنا آپ دکھاتا ہے. اور کلام کو صرف سننے کی حد تک نہ لے بلکہ اس کو ایکسپیرینس کریں کہ خداوند یہ چیز میں تجھ پر چھوڑتا ہوں, میں حقیقی اطمینان میں رہتا ہوں, میں اس چیز میں بھی خوش ہوں, میں جانتا ہوں. اور اس وجہ سے نہیں کہ آپ فیوچر میں کوئی ہوپ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, نہیں, خداوند کی پریزنٹ کی اس کو پریزنس کو, اس کی حضوری کو انجوائے کریں. خداوند کو کسی برکت کے لیے فالو نہ کریں. میں ریپیٹ کر رہا ہوں, خداوند کو کسی برکت کے لیے فالو نہ کریں کہ اچھا میں ابھی فالو کروں گا تو 2 سال بعد مجھے یہ دے گا, وہ میرا ٹائم ختم ہو جائے گا تو پھر مجھے یہ دے گا, میری آزمائش ختم ہو جائے گی تو مجھے یہ دے گا. نہیں, آپ ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہتے ہیں. آمین. اور خداوند آپ کو بھرتا چلا جاتا ہے, اس جیسا کرتا جاتا ہے, اس جیسا کرتا جاتا ہے. یہی آپ کا بدلاؤ ہے. آمین. یہی آپ کا اطمینان ہے. اور جس پرپس کے لیے خداوند نے آپ کو بلایا وہ پرپس پورا کرے گا. اپنی خواہشیں جو ہیں وہ نہ رکھیں خداوند کے آگے, بلکہ خداوند کی خواہش دیکھیں کہ وہ میری زندگی میں کیا کرنا چاہتا, وہ مجھے کیسے آگے بڑھانا چاہتا ہے. ہاللیلویا. آج سے خداوند کا اطمینان جو دنیا میں نہیں ہے بلکہ وہ صرف خداوند میں, وہ آپ کو گھیرے رکھے. ہاللیلویا. خداوند کا اطمینان آپ کے فیلیئرز میں بھی آپ کو شرمندہ نہیں ہونے دیتا. خداوند کا اطمینان آپ کو شرم سے بھی پاک کرتا, ہر قسم کی شیم سے بھی پاک کرتا, کیونکہ یہ اس کا اطمینان ہے, یہ اس کی ایشورنس ہے. وہ آپ کو ایشور کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے. خدا کا اطمینان آپ کو ہر طرح کی شرم سے بھی پاک کرتا ہے. میں نے کہا ہر طرح کے فیلئر سے بھی آپ کو پاک کرتا, اور کوئی بھی فیلئر آپ کا فیلئر نہیں ہوتا بلکہ وہ دوسرے لوگوں کا فیلئر ہوتا ہے. ہاللیلویا. وہ آپ کے دشمنوں کا فیلئر ہوتا ہے. یاد رکھیں, آپ کا کوئی بھی فیلئر نہیں ہے بلکہ آپ کو آپ کا خداوند اس میں سے سکھا رہا ہے. آمین.
وہ آپ کا فیلئر نہیں ہے، بلکہ خداوند آپ کو حکمت سے بھرپور کر رہا ہے. اور اگر میں کہوں تو آپ تک کوئی فیلئر نہیں ہے، کیونکہ آپ خداوند کے ساتھ چل رہے ہیں. ہر ایک چیز خداوند سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پہ اینڈ ہوتی ہے. آمین. ہر ایک چیز ان کے لیے بھلائی پہ اینڈ ہوتی ہے. کوئی چیز ان کے لیے فیلئر نہیں ہوتا. یسوع مسیح جو ہے وہ ایک جگہ پر گئے اور لکھا ہے وہاں پر وہ معجزہ نہیں دکھایا انہوں نے، اور کلام پہ ایسا ہی لکھا ہے کہ وہ وہاں پر معجزے نہ دکھا سکا ان کی بے ایمانی کے سبب سے. یہ خداوند کا فیلئر نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کا فیلئر ہے جو آپ کو پہچان نہیں پا رہے. ہاللیلویا. اس لیے آپ کا کوئی فیلئر نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کا فیلئر ہے جو آپ کو ریکگنائز نہیں کر پا رہے. وہ آپ کے اوپر کی برکت کو نہیں جان پا رہے، کیونکہ خداوند نے ان کے لیے آپ کو نہیں رکھا. خداوند آپ کو ان لوگوں سے ملائے گا جو آپ کی برکت کو پہچان پائیں گے یسوع مسیح کے نام سے. ہاللیلویا. جو آپ کی بلیسنگ کو پہچان پائیں گے، جو آپ کے اطمینان کو پہچان پائیں گے، جو آپ کے اطمینان کا اچھا استعمال کریں گے. ہاللیلویا. اور خداوند آج خاص طور پر کلام کر رہا ہے کہ میرا انتظار کرو اور میں آپ کو بڑی عجیب چیزیں دکھاؤں گا. اور میں بہت عجائب کروں گا. جو چیزیں ابھی آپ کو خداوند کہہ رہے سمجھ نہیں آ رہی، وہ ایک خاص وقت پہ سمجھ آئیں گی. آپ کو اطمینان میں صرف اس میں سے گزرنا ہے اور ان کے آنسرز کے لیے ویٹ کرنا ہے کہ یہ ایسے کیوں ہے، یہ ایسے کیوں ہے. ہاللیلویا. ان کے ریزلٹس خداوند آپ کو بتائے گا اور آپ یوسف کی طرح کہہ سکو گے کہ اچھا خداوند نے یہ ایسے اس وجہ سے کیا تھا. ہاللیلویا. اپنی آنکھوں کو بند کریں. میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہوں گا. میرے باپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں یسوع مسیح کے لیے سچائی اور حقیقت کو جو تو نے ہمیں بخشا ہے. یہ تیرا کلام تیرے لوگوں کو پاک اور صاف کرے تاکہ یہ دنیا کے نہ رہیں، تاکہ یہ دنیا میں اپنے اطمینان کو اور اپنی تسلی کو نہ ڈھونڈے، بلکہ حقیقی چیزوں کی جانب راغب ہوں. اور حقیقی درخت صرف اور صرف تو ہے. باپ، یہ تیرے کلام کا بیج جو بار بار بولا گیا اور ریپیٹ کیا گیا تیرے لوگوں کے لیے، یہ ان کی زندگی میں جڑ پکڑے اور تناور درخت بن جائے، تاکہ پوری زندگی یہ جانتے رہیں کہ ان کا سکون خداوند سے ہے. تاکہ کسی بیماری کا، کسی کمزوری کا ان کی زندگیوں پر کسی قسم کی تاریکی کا کوئی اختیار نہ رہے، بلکہ تیرا اطمینان انہیں پاک اور صاف کر دے. اور اگلی جرنی میں باپ جب تو انہیں لے کر جا رہا ہے تو یہ تیرے اطمینان سے گھرے ہوئے جائیں، تاکہ تاریکی کا ان پر کوئی اختیار نہ ہو. میرے خداوند، اپنے لوگوں کو بلیس کیجئے میرے خداوند، اور یہ تجھ میں پیوست ہو جائیں یہ آنے والی جنریشن کے لیے جو کہ بالکل ڈیفرنٹ ہوگی، آنے والے وقت کے لیے جو کہ بالکل ڈیفرنٹ ہوگا. باپ، ہم جانتے ہیں بہت سخت ٹائم آنے والا ہے لوگوں کے لیے، لیکن وہ دوسروں کے لیے ہوگا. جو تجھ میں چھپے ہوئے ہیں، جو تیرے اطمینان میں ہیں، وہ ان کے لیے نہ ہوگا. اس لیے تو رائٹ ٹیچنگ، رائٹ کلام وقت پر کرتا ہے. باپ، تیرے لوگ اس اطمینان سے بھر جائیں یسوع مسیح کے نام سے مانگتے اور پاتے ہیں. آمین.